بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے کرم اور فضل سے۔ تو میرے بھائیو، پہلے جو ہے نا آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے 91 سے 100 تک احادیث پڑھ لی تھیں۔ آج آگے پڑھتے ہیں۔ تو حدیث نمبر 101 101 پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی۔ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے واعظ کے لیے بھی کوئی دن خاص فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں واعظ فرمایا اور مناسب احکام سنائے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے 3 لڑکے کے آگے بھیج دے گی تم میں سے اپنے 3 لڑکے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ اس پر ایک عورت نے کہا کہ اگر 2 بچے بھیج دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور 2 کا بھی یہ حکم ہے۔ اصل میں بات یہ ہو رہی ہے جنگ کی، کہ کسی جنگ میں اگر جو ہے نا وہ، جہاں تک میرا یہ سمجھ آتی ہے مجھے اس حدیث کی، کہ کسی جنگ میں اگر عورت اپنے 3 لڑکوں کو بھیج دے گی، 3 اپنے بیٹوں کو بھیج دے گی، تو وہ کیا ہوگا، قیامت کے دن جو ہے نا اس کے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ پھر ایک عورت نے کہا اگر میرے 2 بیٹے ہوں تو اگر میں 2 کو بھیج دوں تو ہمارے نبی نے فرمایا اس کا بھی یہی حکم ہے، آپ ان 2 کو بھی جو ہے نا بھیج سکتی ہے، وہ بھی آپ کے لیے قیامت کے دن دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 101۔ آپ پڑھتے ہیں حدیث نمبر 102۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسے 3 بچے جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ اب دوسری حدیث میں یہ بتا دی ہے، اب یہ مجھے لگتا نہیں ہے ویسے جنگ کا ہو، لیکن یہ عالم سے ہی پوچھنا پڑے گا اس کی مین کیا بات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسے 3 بچے جو اپنی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ یہ ہے حدیث نمبر 102۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 103۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کوئی ایسی باتیں سنتی جس کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی تاکہ سمجھ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اس سے عذاب کیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ تو یہ انجینئر محمد علی مرزا بھی اکثر یہ بتاتے تھے حدیث، کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے اتنا کر دیا نا، کہ مطلب آپ کو بتایا کہ یار تم نے یہ فلانا گناہ کیا ہے، بھائی تم نے یہ فلانا گناہ کیا ہے، فلانا گناہ کیا ہے، یہ شرم دلانے کے لیے ہے کہ بندے کو ذرا شرم آئے تو جو ہے نا وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کی وہ بچ جائے گا۔ لیکن اگر اللہ نے کسی سے یہ کہہ دیا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، یہ جانچ پڑتال ہے۔ اللہ نے کسی بھی بندے سے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس حساب و کتاب سے بچائے، ہم تو بالکل جو ہے نا حساب دینے کے بالکل قابل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن جس شخص کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے کہہ دیا کہ بھائی تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، کیوں کا لفظ آ گیا نا اگر، تو وہ جو ہے نا مارا گیا، وہ بالکل مارا گیا۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا بھی بالکل ایسے کیسے کہتے ہیں، اور وہ بالکل جو ہے نا ہمیں حدیث بھی مل گئی ہے۔ یہ حدیث نمبر 103 صحیح بخاری کی۔ بہرحال پڑھتے ہیں حدیث نمبر 104۔ انہوں نے عمرو بن سعید والی مدینہ سے جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہا کہ اے امیر، مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔
تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی۔ آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ یہ حدیث سننے والے کے بعد راوی حدیث ابو شریح سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر عمرو نے جواب دیا، کہا یوں کہ اے ابو شریح، حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم مکہ کسی خطا کار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 104 صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 105۔ ایک مرتبہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تمہارے خون اور تمہارا مال۔ محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ آپ دیکھ لیں، آپ کو شو ہو رہا ہوگا، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہارے آبروئیں تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں۔ سن لو یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دے۔ اور محمد راوی حدیث کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا؟ تو یہ لفظ جو ہے نا، میں اب خام خواہ غلط پڑھوں تو اس کا غلط بھی نہیں ہو جائے گا اور خام خواہ جو ہے نا گناہ ہوگا، تو میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں اگر آپ کو سمجھ آتی ہے اس لفظ کی۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 105۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 106۔ میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔ یہ دیکھ لیں کتنی سخت حدیث ہے، نبی پر جو جھوٹ بولے، کہ مطلب ہمارے نبی نے فلانی چیز بولی تھی، فلانی چیز کہی تھی، حالانکہ وہ ثابت ہی نہ ہو، انہوں نے کبھی بولی بھی نہ ہو، ان پر جھوٹ بولنا، تو ایسے بندے کے لیے ہمارے نبی نے کیا کہا کہ وہ شخص دوزخ میں داخل ہو۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 107۔ میں نے کبھی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں سنی جیسا کہ فلاں فلاں بیان کرتے ہیں، کہا میں نے کبھی آپ سے الگ تھلگ نہیں رہا، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ حدیث نمبر 107 صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 108۔ مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ تھی حدیث نمبر 108 صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 109۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ مسلسل دیکھیں آپ، ایک ہی بات مسلسل 2-3 احادیث میں نکلتی آ رہی ہے، اور یہ بہت جو ہے نا سینسٹیو معاملہ ہے کہ آج تقریباً لوگ ایسے ہیں، ابھی اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمارے نبی نے آلریڈی فرما لیا ہے۔ تو اب آخری حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 110 یعنی کہ 110 صحیح بخاری کی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا،
اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر رہے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 110 110 صحیح بخاری کی۔ تو آج الحمدللہ 10 احادیثیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں، باقی احادیثیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ لوگ سب اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور پھر سے وہی کہوں گا کہ اجتماع کی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، سارے بھائی اجتماع پہ چلیں، تو اجتماع کی جو ہے نا ترتیب بنا لیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس کی کوشش کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کو حق بات پہچاننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔